السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 318۔ سورت طٰہٰ، آیات ہیں 088 سے لے کر 098 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسی۔ دیکھیں فنسیہ ہے تو وقف کی حالت میں حرکت ہٹا دی جائے گی تو فنسی۔ گزشتہ صفحے سے جڑتے ہیں کہ زیورات سب حوالے کیے تھے سامری کے، اور وہ زیورات کیا ہے، ڈال دیے گئے کس میں، تپنے کے لیے انگار۔ تو فقذفناہا یعنی اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ ہم نے اسے ڈال دیا، لیکن سامری کے مشورے پر۔ اب سامری نے کیا کیا عمل، فأخرج لهم نکالا ان کے لیے، عجلن کہتے ہیں بچڑا، جسد جسم، اس لیے کہ جان نہیں تھی، البتہ اس کے لیے ایک آواز تھی، خوار۔ یہ آواز ایسی ہے کہ اس طریقے سے بنایا تھا کہ ہوا جب داخل ہوتی تھی تو دوسری طرف سے نکلنے تک اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا الہکم، یہ تمہارا بھی الہ اور موسیٰ کا بھی الہ، اور موسیٰ بھول گئے اور وہ کوہ طور پر ملنے چلے گئے، استغفر اللہ، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ تو ان کی بات کا رد کیا جاتا ہے، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا ہو، یرون کے معنی کبھی دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ جو بنایا تھا جسد، کہ وہ ان کی طرف ان کی بات کو لوٹا نہیں سکتا، کا مطلب کیا، ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، نہیں دے رہا تھا۔ اور دوسری بات، ان کے لیے کسی بھی نقصان یا نفع کا اختیار اسے نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ ہارون علیہ السلام بحیثیت نائب اور خلیفہ موجود تھے، تو ان کا ذکر، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ یعنی یہ جو عمل انہوں نے شروع کیا تو ہارون علیہ السلام نے پہلے سے انہیں کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، یا قومی یعنی یا قومی، لیکن پڑھیں گے یا قومی، اے میری قوم، تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا اس کے ذریعے، اس بچڑے کے ذریعے، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، لہذا میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی یعنی میرا حکم مانو، میرے کہنے کی، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو جواب دیتے ہیں، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ نبرح اور عاکفین یعنی ارد گرد بیٹھنا عبادت کے لیے، اور نبرح جب آتا ہے تو ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے یا جمے رہیں گے اس کی عبادت پر، بچڑے کی، یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ لوٹ جائے، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ اب وہ لوٹے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ہارون سے ہم کلام ہو رہے ہیں، قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امری۔ بولے کہ ہارون، اب یہ دو آیتوں کا ربط ہے، بولے کہ اے ہارون تجھے کس نے منع کیا جب تو نے انہیں دیکھا کہ گمراہ ہوئے ہیں تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ اللہ تتبعنی انی، مگر یا ساکت ہو گیا، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟
کیا تو نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے؟ تو وہ جواب وہ ہوئے کون؟ ہارون علیہ السلام۔ قال یا ابن ام لا تأخذ، دیکھیں لا تأخذ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ کہ لا تا، چونکہ تا زبر حمزہ ت، تو ایسی جگہوں پر خیال رکھے گا، اسی طرح سے برأسی نہ کہ برأسی۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ بولے اے ماجائے بھائی، یبن ام یعنی کیا؟ میری ماں کے بیٹے۔ تو گویا ہوئے یبن ام، ماجائے بھائی، تو بھائی بھی کہہ سکتے تھے نا، مگر یہ اس لیے کہا کہ ماں، مازاد بھائی یعنی ماں کا صلہ دیا، اس میں کیا ہے؟ عطف اور جسے کہتے ہیں نا شفقت، الفت، نرمی، اس میں زیادہ ہے بجائے اس کے کہ میرے بھائی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، اور عبارت عربی میں آپ کے سامنے ہے، تو اسے نوٹ کر لیں کہ یوں کیوں کہا کہ ماں جائے بھائی۔ اب کہا کیا؟ میری داڑھی مت پکڑو اور نہ میرا سر، مطلب کہ گرفت کیسی ہو رہی تھی؟ ایک ہاتھ سے سر کے بال اور ایک ہاتھ سے داڑھی، دونوں ہاتھ سے، اور تختیاں تو نیچے رکھ دی تھیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہارون علیہ السلام کہ آپ جو ہے میری داڑھی اور بال نہ کھینچیں، مجھے اس بات کا اندیشہ رہا کہ تو یوں نہ کہے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے درمیان تو نے پھوٹ ڈالی اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اس لیے کہ میں انہیں روکتا تھا تو دو گروہ ہو جاتے تھے، ایک اطاعت کرے ایک نافرمانی کرے، تو اس اندیشے کی بنیاد پر میں نے زور نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہارون علیہ السلام بھی بری ہیں، اور اپنی دلیل جو ہے انہوں نے واضح کر دی کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں۔ تو اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال ما خطبک یا سامری، اب یہ کئی دفعے لفظ آ رہا ہے، سامری نہیں سامری، یہاں پر تھوڑا زور دیں۔ اور خطبک اس وقت استعمال ہوتا ہے، سورہ یوسف میں بھی ہوا ہے عورتوں کے ساتھ، ما خطبکن، یعنی تمہارا، اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے بھی کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو تیرا کیا معاملہ ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں خطبک ہے، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا کیا بات ہے بھائی جی، تو سامری گویا ہوتا ہے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ سنیے غور سے، سامری کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ دکھایا گیا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ بصر تو، اب لوگوں نے یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، لم یبصروا بھی، اب کیا دیکھا انہوں نے؟ تو دیکھیے ہم نے عبارت نقل کی ہے انہوں نے کیا دیکھا، تو جمہور مفسرین نے کہا، یعنی اس طرح نہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہیں، یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ کوئی بھی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں جسے تفاسیر میں لکھا ہے تو دیکھنا ہے کہ کس نے کہا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ رسول سے مراد یہاں پر جبریل امین ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک مٹھی بھر رسول کے اثر سے مٹی اٹھائی، سمجھ رہے ہیں نا، تو میں نے اسے پھینکا، فنبذتها، یعنی کس میں پھینکا؟ اس جسد میں پھینکا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے ابارا۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیا اس نے اٹھایا؟ تو جس وقت بحر اور فرعون کے لیے یم یہ پار کر رہے تھے تو ان کے آگے جبریل امین، اب مفسرین کہتے ہیں وہ گھوڑے پر تھے، سواری پر تھے، تو اس نے اس گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے مٹی اٹھائی، کیونکہ اس نے دیکھا وہاں کچھ عجب سی
کیفیت تعریف بھی تھی، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ مفسرین کہہ رہے ہیں تو ہم گویا کہ نقل کر رہے ہیں. تو یہ اس نے جواب دیا. اب کیا ہوا دیکھیے، تو گویا کہ اس نے وہ مٹی پھینکی. اب اس میں کیا تاثیر تھی، یہ مفسرین کہہ رہے ہیں، تو اس میں آواز پیدا ہوئی. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ علیہ السلام اس سے گویا ہوگی کہ جا، اس لیے کہ تیرے لیے دنیاوی زندگی میں ہے کہ تو کہے گا کہ مجھے مت چھو، یہ ایک بات. دوسری بات، اور تیرے لیے اور ایک وعدہ ہے، وقت ہے جو ٹالا نہیں جائے گا. وہ کون سا؟ قیامت کے دن کا عذاب. تو دنیاوی زندگی کا عذاب کیا کہ تو کہے گا کہ مجھے مت چھو. اور یہی ہوا کہ کوئی بھی وہ ایسا بھاگا ہے وہاں سے کہ جب بھی کوئی ملتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے مت چھو، اور اس طریقے سے جنگل میں چند دن رہا اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے علاوہ بھی تجھے سزا ہے آخرت میں. اور رہا تو نے جو بچڑا بنایا جس کے پوجا کرنے کے لیے تو بضد رہا، دیکھ تیرا معبود جس پر تو ذلت علیہ عاکفا، جس کے گرد جم کر بیٹھا تھا، ہم اسے اب جلاتے ہیں، پھر اسے پھیلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو یم میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں پھیلاتے ہیں. تو اب یہاں یم کا ذکر بھی کئی دفعہ آیا. اب وہ بات جو ہے پختہ ہو چکی ہے کہ یم اور بحر کا کہاں استعمال ہو رہا ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو صرف اللہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر چیز کا علمی احاطے میں لیا ہوا ہے. تو قصہ چل رہا ہے، دو چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دی ہے کہ یبن اور رسول. اس کے نیچے سے جو ہے مٹی اس نے اٹھائی، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اس کی بھی وضاحت کی، اسے ذہن میں رکھیے گا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.